MM عالم کی جو کہانی ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ 1857 کی جب جنگ آزادی ہوئی تو اس میں پیش جو تھے وہ بنگالی تھے، اور اس سے پہلے جنگ پلاسی جب ہوئی تھی 1757 میں تو نواب سراج الدولہ تھے بنگالی، اور بعد میں جب بنی پاکستان مسلم لیگ تو یہ بنی ہے ڈھاکہ میں، نواب سلیم اللہ 1906۔ ان لوگوں نے مطلب پاکستان کے معمار تو یہ تھے۔ انگریز کو پتا تھا کہ 1857 میں یہ بنگالی جو تھے یہ آگے آ گئے تھے، انہوں نے ایک لا بنا دیا، کیونکہ بنگالی پست قد کے تھے، ان کے سینے بھی چوڑے نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جس کی چھاتی 34 انچ سے کم ہوگی، جس کا قد 5 فٹ 5 انچ سے کم ہوگا، وہ فوج میں نہیں داخل ہوگا، تاکہ کوئی بنگالی شامل ہی نہ ہو سکے۔ اور ہم جب آزاد ہوئے تو یہی لا چل رہا تھا، برطانوی لا۔ لیاقت علی خان نے رول بنایا کہ یہ زیادتی ہے، اس سے تو مشرقی پاکستانی فوج میں آ ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے یہ رول چینج کر دیا، اور اس وجہ سے ایک سیمی بنگالی سیمی بہاری نژاد پائلٹ جس کا قد 5 فٹ 1 انچ تھا، جس کا نام محمد محمود عالم ہے، وہ فوج میں، پاکستان فوج میں، ایئر فورس میں شامل ہو سکا، ورنہ وہ رہ جاتا۔ اور وہ دلیر آدمی تھا، اتنا دلیر تھا کہ اصل میں ان کو بہت قریب سے جانتا ہوں۔ جب وہ ایئر فورس میں بھی تھے اور ایئر فورس سے جب وہ ریٹائر ہوئے تب بہت سادہ آدمی تھے، انہوں نے شادی نہیں کی تھی، کیونکہ ان کے 11 بہن بھائی تھے اور وہ سب سے بڑے تھے۔ ان سب کی بہنوں کی شادیاں کی، بھائیوں کی شادیاں کی، ان کو تعلیم، اور وہ کہتے تھے کہ میری شادی ایئر فورس سے ہوئی ہے۔ تو ہی واز اے ٹرو پروفیشنل، اور ان کی پوسٹنگ ہوئی تھی، کورس کے لیے گئے تھے انگلینڈ، جہاں انہوں نے دشمن کا ہنٹر طیارہ فلائی کیا ہوا تھا، اور ان کو پتا تھا کہ بھارت کے ساتھ اگر جنگ ہوتی ہے تو سیبر کا مقابلہ ہنٹر سے ہوگا، اور سیبر اس کے مقابلے میں اتنا فعال اور اتنا کارآمد نہیں تھا۔ ہنٹر کی سپیڈ زیادہ تھی، ریٹ آف ٹرن زیادہ تھی، اس کی ریچ زیادہ تھی۔ تو انہوں نے اس کو فلائی کر کے اسٹڈی کیا کہ آخر کون سا اینگل ہے جہاں سے ہم اس کے اوپر حاوی ہو سکتے ہیں، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم سب سونک سپیڈ کے اوپر فاسٹ ریٹ آف ٹرن کریں گے تو ایک ہی وہ موقع ہے کہ ہم اس سے جو ہے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ 6 ستمبر کو تو بھارت نے مار کھائی، حلواڑہ کے اوپر سرفراز رفیقی پہنچے، پٹھان کوٹ کے اوپر سجاد حیدر پہنچے، MM عالم ہی جو ہے وہ 2 طیاروں کو مار آئے تھے۔ تو انہوں نے 7 ستمبر کی صبح کو جواب دینے کا پلان بنایا اور بھرپور حملہ کیا۔ ایک ہی ہمارا مین ایئر بیس تھا اس وقت، وہ سرگودا تھا، اور سرگودا کے اوپر اتنا بڑا حملہ تھا، لیکن ہم تیار تھے ان کے لیے۔ اور جب وہ آئے، انہوں نے پہلے حملے میں وہ بوکھلاہٹ میں بھی تھے، گھبراہٹ میں بھی تھے، 6 ستمبر کی مار بھی ان کو یاد تھی، تو انہوں نے اپنے بم ادھر ادھر گرائے، کوئی بھی نشانے پہ نہیں گرا، لیکن وہ ٹکڑیوں میں آئے جا رہے تھے۔ اس وقت اسکواڈ لیڈر عارف اقبال جو کہ F-104 فلائی کر رہے تھے، وہ فضا میں بلند تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ 5 جہازوں کی ایک ٹکڑی آ رہی ہے، اور اس وقت اعلان کیا گیا۔ اچھا، اب مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پائلٹوں کو عام طور پہ اسٹینڈ بائی جو ہوتا ہے تو رن وے کے قریب ہی ساتھ ہی ایک ہٹ ہوتا ہے، اس کے اندر وہ ہوتے ہیں، اور جیسے ہی ہوٹر بجتا ہے تو وہ بھاگ کے جا کر کے تیارے میں، کچھ لوگ کاکپٹ اسٹینڈ بائی پہ ہوتے ہیں کہ کاکپٹ پہ ہی جہاز میں تیاری کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن جب حملہ ہو رہا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ آپ جا کر کے خندق میں چلے جائیں، تاکہ اگر جہاز تیار ہو جائے، تباہ ہو جائے تو پائلٹ تو بچ جائے۔ MM عالم کے ساتھی اس وقت کے بتاتے ہیں کہ ہوٹر بجا، حملہ ہوا، ان کو کہا گیا کہ بھئی نکلو جہاز سے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں نکل گیا تو پھر ان کا مقابلہ کون کرے گا، وہ بیٹھے رہے۔ اور جیسے ہی ہوٹر کے ڈفرینٹ ساؤنڈز ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے حملے کا، ایک ہوتا ہے اسکریمبل کا۔
کہ اب آپ جائیں. وہ اور ان کا جو نمبر 2 تھا وہ ٹیک آف کر گئے. دوسری ٹکڑی تھی فلائٹ لیفٹیننٹ بھٹی کی، جن کا میں نے آپ کو بتایا کہ 1 ستمبر کو انہوں نے رفیقی کے ساتھ ویمپائر مار گرائے تھے. وہ فضا میں تھے. تو یہ لوگ بڑھے. عارف اقبال اوپر سے دیکھ رہے تھے، وہ چاہتے تھے حملہ کرنا. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم طے کر لیتے ہیں کہ کون حملے میں جو ہے پیشکش کرے گا. بھٹی صاحب آگے بڑھے. دو بدو جنگ سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے جو فیول ٹینکس ہوتے ہیں ان کو آپ کو جیٹسن کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ گرانا ہوتا ہے تاکہ طیارہ منووربل ہو سکے دو بدو جنگ میں. بھٹی صاحب کے ساتھ بدقسمتی ہوئی کہ ان کے فیول ٹینک ہینگ کر گئی، یعنی کہ پھنس گئی، وہ ایجیکٹ ہی نہیں ہوئی. تو اس لیے وہ دو بدو جنگ میں ان کو مشکل ہوتی، وہ نہیں کرتے. تو عالم نے موقع دیکھا. اب عارف اقبال اس سارے واقعے کے آئی وٹنس ہیں اور وہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ 5 طیارے تو عالم 1-2 گرائے گا، شاید 1-2 بچ جائیں گے تو میں بھی کچھ جو ہے کامیابی حاصل کروں گا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں تو حیران ہوا کہ عالم نے ایسی منورنگ کی اور کچھ ان کی قسمت. میں نے عالم سے بار بار پوچھا، انہوں نے کہا وہ اتنے جو ہے وہ ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی تھے اور قناعت پسند تھے، انہوں نے کوئی شیخی نہیں بگاری. انہوں نے کہا کہ بس میں نے دیکھا کہ ایک ہے اور وہ وی فارمیشن میں ہے، تو میں نے پیپر سے ایک کو نشانہ کیا تو دوسرا، تیسرا، چوتھا، اور 30 سیکنڈ میں 5 مار گرائے، جو کہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے. 30 سیکنڈ میں فائٹر ایس بن جانا، 5 طیاروں کو مار گرانا. اور پھر جب انہوں نے لینڈ کیا تو نور خان نے خود ان کو ریسیو کیا اور کہا کہ تم نے تو بہت لیکن آخری دم تک میں ان کو جانتا ہوں کہ انہوں نے کبھی بھی نہ شیخی بگاری، نہ کوئی بڑائی بیان کی، اور وہ زندہ رہے اور اتنے صابر تھے اور اتنے سادہ آدمی تھے. لیکن اس حملے نے کمر توڑ دی بھارتی فضائیہ کی. ایک ٹرم ہم ایئر فورس میں یوز کرتے ہیں یا آرم فورسز میں، ایئر سپیریورٹی، یعنی کہ جب آپ دشمن کے ایئر فورس کے اوپر حاوی ہو جائیں اور آپ اپنی مرضی سے فلائی کریں اور دشمن جو ہے وہ اس کی جرت نہ ہو پھرانے. اور یہی ہوا کہ ہم نے 7 ستمبر کو، ہم اگر 7 ستمبر کو یوم فضائیہ مناتے ہیں تو اس لیے کہ ہم نے الحمدللہ ایئر سپیریورٹی حاصل کر لی تھی. اس کے بعد دشمن کی جرت نہیں ہوئی ہمارے ہوائی اڈوں پہ آنے کی. وہ رات کے اندھیرے میں اپنے کینبررز کو لے کے آتا تھا، لیکن وہ بھی گھبراہٹ میں کوئی کامیابی نہیں حاصل کر سکا. جبکہ ہمارے کینبررز، مطلب اس کا ایکویولنٹ جو B-52 تھے، انہوں نے بہت آگے جا کے حملہ کیا. ہم نے اپنے C-130s کو بھی تیار کیا ایز اے ہیوی بامر، اور وہ کامیابی سے گئے 69 طیارے، اور اپنے ہدف تک پہنچ کر کے دشمن کو ایسی تباہی پھیری. دشمن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ C-130، انہیں کہا پتہ نہیں ان کو کسی اور ایئر فورس نے کوئی بہت ہیوی بامرز دے دیے کہ یہ تباہی کر رہے ہیں. اس سے بیٹا